اور یہ ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ یہ گالم گلوچ سے کم پہ بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس دلیلیں تو ہیں نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے 2 علم حاصل کیے۔ ایک علم تو میں نے تم لوگوں کو بتا دیا ہے، اور دوسرا وہ علم ہے کہ جو میرے سینے میں محفوظ ہے۔ اگر وہ علم میں نے تم پر اشکارا کر دیا تو ابو ہریرہ نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم میری اس رگ کو کاٹ دو گے، اس نرخرے کو کاٹ دو گے۔ تو وہ کون سا علم ہے کہ جس کا اس حدیث کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بتا رہے ہیں؟ تو اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر روایت ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے 120۔ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعاءین، میں نے 2 علم لیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فاما احدہما فبثثتہ، جو ایک علم وہ میں نے اس کو پھیلا دیا ہے، لوگوں کو بتا دیا ہے، سب لوگ جانتے ہیں وہ واما الاخر فلو بثثتہ قطع هذا البلعوم، اور دوسرا جو علم ہے اگر وہ میں نے اس کو پھیلا دیا تو تم میرے اس نرخرے کی رگ کو کاٹ دو گے اور میری جان لے لو گے۔ تو یہ کون سا وہ علم ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کو بھی یہ خوف ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دیں تو لوگ ان کے دشمن ہو جائیں۔ اس علم کی اگر ہم اس کو تفتیش کرنا چاہیں، جاننا چاہیں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ نے جس وقت آپ حدیثیں بیان کر رہے تھے تو اس وقت ملت کے اندر، مسلمانوں کے اندر آپس میں جنگیں چل رہی تھیں، جنگ صفین بھی ہوئی، جمل بھی ہوئی، نہروان بھی ہوئی۔ تو صفین کی جو جنگ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان میں ہوئی ہے۔ تو اس وقت جو سیاسی حالات تھے اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کسی ایک سائڈ پر نہیں رکھنا چاہتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کی مخالفت کی جائے۔ نہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے، جو جنگ جمل ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو مقابلے میں آئی، اور نہ ہی وہ حضرت معاویہ کے ساتھ گئے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھا۔ تو ایک تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس علم سے مراد وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ آنے والے وقت کے بارے میں وہ پیشن گوئیاں ہیں کہ جو ابو ہریرہ کو معلوم تھی۔ اگر ابو ہریرہ نے یہ بتا دیا کہ جو فتنے کے زمانے ہیں اس میں کس کے بارے میں کیا حضور نے فرمایا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور ان لوگوں کے درمیان میں ابو ہریرہ نے کوئی حدیث سنا دی کہ جو کسی ایک کی بھی مخالفت میں چلی جاتی۔ بہت ساری حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتائی بھی ہیں، جیسے کہ امویوں کے بارے میں یا مروانیوں کے بارے میں، اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 9 عمر لڑکے جب وہ حکمران ہو جائیں گے تو اس وقت سے پھر ابو ہریرہ نے فرمایا کہ پناہ مانگنی چاہیے، اور وہ پھر وہ یزید کا زمانہ ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بلکہ اشارہ بھی کیا تھا مروان کو، اور کہا تھا اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا بھی دیتا ہوں کہ فلاں فلاں قبیلے کے لوگ ہیں۔ تو ابو ہریرہ نے ایک تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان فتنوں کے بارے میں ہے، لیکن اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، لہٰذا اس بارے میں یہ حتمی طور پر کہنا کہ وہ علم یہ والا ہے کہ ان فلاں فلاں بندوں کا یا ان حکمرانوں کا، ان ظالموں کا، تو وہ ابو ہریرہ نے بتایا ہوا ہے۔ تو پھر آخر یہ کون سا علم ہے کہ جس کے بارے میں ابو ہریرہ اتنے خوف کا لاحق ہو رہے ہیں انہیں؟ تو دوسرا جو علم ہے، آپ یہ اگر پوری اسلامک ہسٹری کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو اہل بیت علیہم السلام ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، انہیں خود مسلمانوں کی طرف سے، مسلم حکمرانوں کی طرف سے ہمیشہ مشکلات پیش آئی ہیں۔ آپ کربلا کا واقعہ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر آپ اہل بیت کی پوری تاریخ اٹھائیں تو معلوم یہ ہوگا کہ ہمیشہ اہل بیت اپنی جانیں بچانے کے لیے دوسروں کے پاس جاتے رہے، دوسرے ملکوں میں جاتے رہے، ایران آئے، ہندوستان آئے، افغانستان کی طرف گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے، افریقہ کی طرف گئے، لیکن جہاں پر مسلم اکثریت تھی، میجورٹی تھی، بغداد، کوفہ، عراق کے بصرہ کے شہر،
بصرہ تو پورا کا پورا ناصبی ہو گیا تھا، پھر شام کے شہر دمشق وغیرہ، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ میں بھی انہیں جائے پناہ نہیں ملتی تھی، تو اس لیے وہ پھر دنیا کے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے۔ تو ایک یہ بھی کہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ہیں وہ ہمیں اسی لیے کم بھی نظر آتی ہیں کہ ہماری جو صحیح کتابیں ہیں ان میں ہمیں ان سے جو مروی روایات ہیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو مروی روایات ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات، ابن حزم نے کہا ہے کہ صرف 56 روایات 56 روایتیں حضرت علی سے ثابت ہیں جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ السابقون الاولون، ان سے پہلے کون ہیں، مگر ان کی روایات کہاں ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی ہے۔ تو ابو ہریرہ جو ہے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کون سا علم ہے۔ تو اب یہاں پر اگر دیکھیں تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو اہل بیت نے کیا کیا؟ انہوں نے امام زید علیہ السلام انہوں نے صرف خروج کیا تھا، اس کے علاوہ جو دیگر ائمہ ہیں اہل بیت کے انہوں نے خروج یعنی سیاسی مخالفت ترک کر دی تھی، بظاہر ترک کر دی تھی، اور خانقاہی نظام کی طرف آ گئے تھے۔ آپ نے ان لوگوں نے درس و تدریس شروع کر دیا تھا، لوگوں کی اصلاح، واعظ و نصیحت، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت میں جو عام مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ دین سے بہت دور ہے، اور ان کا ابھی تک تزکیہ نہیں ہوا ہے۔ جب ان کا تزکیہ ہوگا تو انہیں معلوم پڑے گا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ تو اہل بیت نے وہ راستہ اپنا لیا، اور پھر اسی سے آگے پھر پورا تصوف کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اس علم کی جو بنیاد ہے علم تصوف یا اسلامک اسپریچوالٹی، روحانیت کی، وہ باطن کے اوپر ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ ایک عمارت ہے، ایک اس کا سامنے کا حصہ ہے، فرنٹ لک ہے، اور دوسرا اس کی بنیاد ہے یا جس پر وہ بنائی گئی ہے عمارت۔ تو ظاہر وہ شریعت ہے جو علماء جس کو لے کر چلتے ہیں، جس کو علم ظاہر کہتے ہیں، اور جسے ابو ہریرہ نے بیان بھی کر دیا، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور خیرات کتنی دینی ہے، کسے دینی ہے۔ دوسرا جو علم ہے نماز کی کتنی رکعت ہونی چاہیے، نماز کو کیسے پڑھنا چاہیے، ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، حلیہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو جو ظاہر کی جو روایات ہیں وہ تو ابو ہریرہ نے بیان کر دی، لیکن جو دوسرا جو علم ہے جسے علم باطن کہتے ہیں، جس علم کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان نہیں کیا، وہ اہل بیت علیہ السلام نے اسے تصوف کی شکل کے اندر علم معرفت، روحانیت کی صورت میں اسے بیان کیا۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کی مخالفتیں بھی ہوئیں، انہیں ہمیشہ تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اہل بیت نے کسی اس علم کو ایک درجے کے اندر بیان کرنا شروع کر دیا جو علم باطن ہے، جس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے، کہ انسان صرف اس مادے کا نام نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر ایک باطن بھی ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور اس سے ان حکمرانوں کو کیوں ڈر تھا؟ ابو ہریرہ اسے بیان کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ یعنی میرے نزدیک یہی ہے کہ وہ اس علم سے مراد علم باطن ہی ہے، اگرچہ بہت سارے مفسرین نے اور خاص طور پر سلفیوں نے اس پر بہت تنقید کی ہے کہ اس سے مراد علم باطن نہیں ہے، جیسے ابن تیمیہ نے شیخ محی الدین ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود کہ سب کچھ ایک ہے، اس پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، ہندوازم سے آیا، اور ابن عربی کو، محی الدین ابن عربی کو ابن تیمیہ نے کافر تک لکھا ہے اس علم باطن کی وجہ سے۔ تو وہ علم باطن میرے نزدیک اس حدیث سے مراد یہ علم باطن ہی ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اہل بیت کو اگر آپ پڑھیں گے، اہل بیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے، جنہیں ہم سید کہتے ہیں، سادات کہتے ہیں، اور جو حقیقی معنی کے اندر سادات ہوں، یہ نہیں کہ صرف اپنے نام کے ساتھ کوئی سید لگا لے تو وہ واقعی سید بن جاتا ہے، سادات کہ جو اہل بیت والا کام بھی کرتے ہیں، روحانیت کا، علم معرفت، تو ان کے اندر وہ علم معرفت تھا، اور اس سے ان حکمرانوں کو خوف اس لیے ہوتا تھا کہ لوگ ان سے کٹتے تھے، کیونکہ لوگوں کو تو انہوں نے ظاہر کی چیزوں کی وجہ سے بیوقوف بنا دیا تھا کہ آپ یوں کر لیں، ایک لمبی چادر اوڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں، صبح شام اتنے ذکر و اذکار کر لیں، یہ کرتے رہیں، فلاں کرتے رہیں، اپنے ماتھے کو رگڑ دیں سجدے کرتے ہوئے، ظاہر کی چیزوں پہ بہت زور دیتے تھے۔ داڑھی آپ کی بڑی بڑی ہونی چاہیے، نماز کے اندر آپ کھڑے ہوں تو آپ کے اوپر ایک گریا قسم کا طاری ہو جائے، آپ کا حلیہ، آپ کا لباس وہ ایک خاص گیٹ اپ اپنائے، سفید لباس ہمیشہ پہن کے رکھیں، بڑا امامہ بنا کے رکھیں، اور خوشبو لگی ہوئی ہو،
اور میٹھی میٹھی چکنی چپڑی باتیں کرتے رہیں، تو اس ظاہری چیزوں سے تو وہ منع نہیں کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ باتیں ہماری مانو، ہم چاہے تم پر ظلم کرتے ہیں، تمہارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، بس تم صرف ہماری باتیں مانتے رہو۔ سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کی تمیز کا اور فرق وہ لوگوں سے اٹھا دیا تھا ان حکمرانوں کی تعلیمات کی وجہ سے، اور اس میں جو علم ظاہر والے تھے وہ زیادہ طور پر یہی کوشش کرتے تھے، کیونکہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ مذہب والوں کا حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں، اور جب بھی کوئی ظالم ریاست جو ترقی کرتی یا وہ استحکام پکڑتی ہے تو اس میں مذہبی لوگوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور مذہبی لوگ بہت استعمال ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ رہا، یہ صرف آج کی بات نہیں ہے۔ اہل البیت اس ریاستوں سے دور ہو گئے اور انہوں نے خانقاہی نظام شروع کر کے لوگوں کی اصلاح، تزکیہ اور تزکیہ نفس کرنا شروع کر دیا، علم باطن دینا شروع کر دیا کہ انہیں حقیقت جو آنکھوں سے اوجھل ہو رہی ہے، جس پہ پردے پڑ گئے ہیں، وہ انہیں نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ علم اگر میں نے تمہیں بتا دیا نا تو تم میری اس گردن کو کاٹ دو گے، ختم کر دو گے مجھے، کیونکہ پھر تو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس چیز سے بچنا چاہتے تھے۔ تو یہ وہ علم ہے کہ جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا نہیں لوگوں کو، اور وہ علم باطن ہے، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ حکمرانوں کا خوف تھا، اور حکمران اس وقت علم ظاہر کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے تھے، علم ظاہر جیسا کہ ہمیشہ رہا ہے۔ تو اس حدیث سے مراد میرے نزدیک علم باطن ہے، اور علم باطن سے میں نے بتایا کہ وہ علم کہ جو آپ کے دل کو سدھار دیتا ہے، اور جو ہمارے صوفیاء کے پاس ہے، اہل اللہ انہیں کہتے ہیں، اور وہ تصوف اور سلوک کے مختلف راہوں سے آپ کو گزار کر آپ کا جو مرشد، جو جسے پیر بھی کہتے ہیں، پیر تو آج کل ہر گلی کوچے کے اندر اس نے ایک خانقاہ کھولی ہوئی ہے، پیر بن جاتے ہیں۔ علم باطن کہ جو آپ کو اپنی نظروں کے ساتھ سدھار دیتا ہے، ایسے مرشد ہوتے ہیں جو آپ کو صرف آپ پہ نظر پڑتی ہے اور آپ کی ساری جو ہے وہ راستے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں، اور آپ کو سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے کہ 2 + 2 = 4 کیسے ہوتے ہیں، صحیح کیا اور غلط کیا ہوتا ہے۔ تو وہ علم تھا جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتایا امت کو، اور یہ جب بھی جس نے بتانے کی کوشش کی ہے اس کے ساتھ پھر مذہبی طبقات نے اور لوگوں نے پھر وہ حال کیا ہے، پہلے تو اس کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ہم تم پہ فتویٰ لگا دیں گے، ڈر کے رہو، اور اگر وہ اس سے نہیں باز آتا تو پھر پبلک کو اس کے خلاف کر دیتے ہیں، اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اتنا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ وہ بندہ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں تو رہنا نہیں ہے، اور اس کے خلاف گالیوں کا، اور یہ ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ یہ گالم گلوچ سے کم پہ بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس دلیلیں تو ہیں نہیں، یہ پھر مخالف کے پر استہزاء، اس کا تمسخر اڑانا، مذاق کرنا، اس کو گالیاں دینا، اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہاں یہ کہ یعنی یہ تو اتنا مخالف گمراہ ہو گیا ہے، گمراہ کو تو گالی بھی دے دو، یہ تو گستاخ ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ تو یہ ہمیشہ رہا ہے، اس لیے اولیاء اللہ کو ہمیشہ مصیبتیں بھی اٹھانی پڑی ہیں، ان کو شہادتیں بھی دینی پڑی ہیں۔ آپ اگر پاکستان میں دیکھیں تو جو اہل بیت علیہ السلام یہاں ہندوستان کی طرف آئے تو آپ نظر آئے گا کہ اس میں اکثر شہید ہیں، ان کے جو وہ اکثر آپ کو شہداء ملیں گے کہ جو عراق سے آئے یا مکہ اور مدینہ سے یہاں پر آئے، اور ان کے پیچھے بعد میں فوجیں بھیجی گئی اور انہیں شہید کیا گیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ علم باطن بتانے والوں کو، روح کے علم اور اس کی تعلیمات بتانے والوں کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا نہیں رہے تھے، اور اہل بیت علیہ السلام نے اس علم کو بتا دیا۔ اہل بیت علیہ السلام نے اس علم کو چھپایا نہیں، انہوں نے کہا کہ بتا دو۔ بہت بہت شکریہ۔